آپ کو توقع تھی کہ اتنی پھینٹی پڑے گی؟ آنیسٹلی اتنی پھینٹی، 5 رافیل S-400، اتنی پھینٹی کی توقع نہیں تھی اتنی جلدی. ہاں اتنی جلدی یہ مجھے پتا تھا کہ ہم تیار ہیں، ویل فائٹ بیک. اور مجھے یہ بھی تھا کہ یہ اس کی ضرورت نہیں جنگ کرنے، گن کرے گا یہ. اینڈ ہمارے لوگ تیار تھے، اسٹریٹجک کلیئرٹی تھی. لیکن اس قسم کا جو تیا پانچا کیا ہے اور جو جواب دیا، جسے کہتے ہیں نا جرمن میں ہوتا ہے بلڈ اسٹریک. اچھا، مجھے کسی نے مجھے آج میری بات ہوئی کسی سے، اس نے کہا جی مشاہد حسین صاحب جو ہیں انہوں نے تو کہا تھا کہ جنگ نہیں ہوگی. تو میں نے کہا تھا مشاہد صاحب نے صحیح کہا تھا کہ جنگ نہیں ہوگی، اصل میں پٹائی ہوئی ہے. جنگ تو نو فل فلیج وار، وہ تو بالکل ہی پھینٹی لگی ہے. 2 راؤنڈز ہوئے ہیں. اچھا 2 راؤنڈز ہوئے ہیں. راؤنڈ 1 جو تھا ایئر وار کا، جس میں ہم نے رافیل ان کے گرائے اور جہاز گرائے. ابھی مان گئے وہ؟ ہاں اب تو کلیئر ہو گیا نا جی. اور راؤنڈ 2 میں جو میزائل کی ہوئی، اور ان کی میں نے کہا تھا فل فلیج وار نہیں ہوگی. اینڈ اٹ ڈڈنٹ ٹیک پلیس. یہ تو ایک راؤنڈ ہوا، دوسرا راؤنڈ نہیں ہونا تھا. یہ مودی کا تکبر تھا. ہی بلفڈ اینڈ وی کالڈ ہز بلف. مشاہد صاحب آپ نے کتنی جنگیں دیکھی ہیں؟ 71 65؟ اچھا 65 وار کی ایک چیز یاد ہے، میں بچہ تھا چھوٹا سا، میں لاہور میں تھا. ایوب خان صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، تقریر کی تھی 6 ستمبر کو، کہ دشمن کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے. اور ایک اسپرٹ تھی 65 کی. وہ اسپرٹ آف 65 جو سپٹمبر کی تھی، وہ میں نے 2025 میں پھر دیکھی ہے. قوم متحد ہے، قوم میں جان ہے، اور قوم تیار ہے. انہیں خوف کوئی نہیں ہے ہندوستان کا کہ پتہ نہیں بڑا ملک ہے کیا ہو جائے گا. ناٹ ایٹ آل. بلکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ دیر کیوں کر رہے ہیں آپ. اچھا ابھی تک میں آپ کو بات بتاؤں، ابھی تک یہ جو انہوں نے یہاں پہ کچھ ڈرون گرائے ہیں اور یہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں، تو لوگ پریشان ہیں. لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کی ہے. 80 ڈرون تو ہم نے گرائے ہیں اور ان کا جو نقصان ہوا ہے اسٹاک ایکسچینج میں 2 دن میں $83 بلین ڈاؤن. اور جو اسلحے کا نقصان ہوا ہے $5 to $10 بلین جسٹ لائک پچھلے 36 گھنٹے میں اور 48 گھنٹے میں. ہندوستان کا تو بالکل ہی وہ تو پھوک نکل گئی اس کی مودی کی. اور اسٹریٹجک 10 جگہوں پہ کو نشانہ بنایا ہے ہم نے اسٹریٹجک ان کے. اور پھر اس کے ٹوٹل تو 26 تھے نا. 26 تھے اور 26 تھے 26 ٹارگیٹس دیے. اور ڈرونز اوور دہلی سے لے کے پورے ہندوستان کا. وہ تو ان کو they don't know what hit them. اچھا وہ نک رابرٹسن نے کیا کہا ہے CNN والے نے کہ انڈیا واز ٹوٹلی آن دا بیک فٹ. وہ تو ٹوٹل ڈیفینس ہو گیا. ہوا کیا ہمارے ساتھ؟ یہ تو اس کا آپ نے دیکھا نہیں، سب کے چہرے گر گئے. مودی تو اپنا منہ چھپاتا پھر رہا تھا. اس نے ایک دفعہ بھی میڈیا کے سامنے پیش نہیں ہوا. they were totally shaken up. مجھے یہ یاد ہے یہ بات کہ ان کی یہ ہمیشہ ہندوستان پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے یا سمجھتا نہیں ہے. 1998 میں ہندوستان نے جب نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تو میاں صاحب پرائم منسٹر تھے، آئی واز انفارمیشن منسٹر، چیف اسپوکس مین. 11 مئی کو ٹیسٹ ہو گئے اور آج بھی 11 مئی ہے میرے خیال میں. جی ہاں 11 مئی 1998، 27 سال پہلے. جی اور فیصلہ ہو گیا. میں نے سب سے پہلے مشورہ بھی دیا میاں صاحب کو کہ کڑاکے کر دو ٹیسٹ کرو. ان کا یس وی ول گو ہیڈ. پھر 19 مئی کو ایل کے اڈوانی کا بیان آیا، بڑا تکبر والا، اور پہلی دفعہ نیوکلیئر بم کو انڈیا کے انہوں نے لنک کر دیا کشمیر کے ساتھ کہ پاکستان اپنی پالیسی چینج کرے. خیر ہفتے بعد ہم نے بھی ٹیسٹ کر لیے. میں نے انسٹرکشنز دی تھی اپنی ایمبیسی کو دلی میں اور ISI کو بھی کہا کہ مانیٹر کریں آپ کہ کیا ریئیکشن ہوتا ہے ہندوستان کے جب ہم ٹیسٹ کریں گے. ڈاکٹر صاحب ان کا سیشن ہو رہا تھا، جب ہم نے اناؤنس کیا کہ ہم نے دھماکہ کر دیا ہے، ان کے چہرے گر گئے، منہ پیلے ہو گئے. پارلیمنٹ سیشن سسپینڈ ہو گیا، ایمرجنسی میٹنگز کال ہو گئی. they were shocked and surprised. جب واجپئی صاحب آئے تو میں ان کا وزیر مہمانداری تھا. ان کا ایک خاص مشیر تھا who's no more. میں نے ان سے پوچھا، میں کہا یہ میں آپ سے سوال پوچھنا تو آپ کا ریئیکشن کیوں ہوا؟ اب یہ سننے والی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ ان کی سوچ کیا تھی. کہتے ہیں ہمارے ہاں سسٹم میں 2 اسیسمنٹ تھی. ایک ہمارے تھا کہ پاکستانی بلف کر رہے ہیں، اپنے عوام کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے پاس تو بم ہے ہی نہیں. یہ بس انہوں نے کہا ہے کہ بم ہے، وہ ڈرانے کے لیے، روب ڈالنے کے لیے اور لوگوں کو پاکستانی قوم کو گمراہ کرنے کے لیے. اور دوسری اسیسمنٹ تھی کہ اگر ہے بھی بم تو ان میں اتنی ہمت نہیں ہوگی ٹیسٹ کرنے کی، کیونکہ یہ تو امریکہ کے اثر کے نیچے ہیں اور امریکہ ان کو NOC نہیں دے گا، تو یہ حال ہے. میں نے کہا آپ اتنا سمجھتے ہیں پاکستان کو، تو ان کی اسیسمنٹ ہمارے بارے میں کتنی غلطی. مودی نے وہی غلطی کی، اوور کانفیڈنس، انڈر ایسٹیمیٹنگ اور تکبر و غرور. اینڈ ہی فیل فلیٹ. اچھا تو ایک بات میں جو یہاں پہ دیکھ رہا ہوں
مشینز تو سب کے پاس ہیں، یہ جیٹ طیارے اور بڑے بڑے ویپنز اور یہ اے آئی سے ریلیٹڈ اور میزائل سسٹمز اور یہ سارے، لیکن کہیں اللہ تعالیٰ کا بھی ایبسولوٹلی، یعنی اللہ تعالیٰ کا بھی بڑا فضل، مطلب قرآن شریف میں تو ہے وہ مکرو وہ آپ نے دیکھا ہمارے پائلٹ جو مکرو وہ مکر اللہ و اللہ الخیر الماکرین، دے پلانڈ، انہوں نے پلاننگ کی، اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کی، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی جو مودی کی پلاننگ تھی کہ ہم بڑا ملک ہیں ہم، اور ان کا خیال تھا کہ نیوکلیر میں تو ہمارا ہو گیا ایکولائزر، ٹھیک ہے، ڈیٹرنس وہ تو ختم ہوا، لیکن کنونشنل میں ہماری فوج بڑی ہے، ہمارا اسلحہ زیادہ ہے، بندے زیادہ ہیں، ٹیکنالوجی بہتر ہے، S-400 نہیں، ان کے پائلٹس کے ذہنوں میں ہے کہ ہم شہر تباہ کر دیں گے، بے گناہوں کو مار دیں گے، اور نہیں سویلین مارا تو سول وہ ان کے لیے مارتے رہتے ہیں، ٹپیکل نتنیاہو۔ اٹ از دا موسٹ وائلنٹ سوسائٹی ان دا ورلڈ، جو قتل عام ہندوستان میں ہوتا ہے، اسٹیٹ وائلنس، چاہے مسلمانوں کا ہو، سکھوں کا ہو، مسیحوں کا ہو، دالتس کا ہو، وہ تو ایک نارمل فیچر ہے انڈین سوسائٹی کی۔ بندرگاہیں اڑا دی تو ناچ رہے ہیں لوگ۔ اچھا، لیکن ہمارے جو لوگ یہاں سے پائلٹس کی آپ نے دیکھی وہ تصویر جو لکھ کے جا رہے ہیں کہ پرچم میں، ہمارے پائلٹس کی ایک اور بڑی سکل ہے کہ ایک تو خیر کانفیڈنس اور قوت ایمانی کے علاوہ وہ نائٹ فلائنگ اور نائٹ کامبیٹ، ویری ویری اسکلڈ، ویری ویری ویل ٹرینڈ، اور یہ تھرو آؤٹ رہا ہے۔ دیکھیں نا، آپ دیکھیں 65 وار میں ایم عالم، 73 اکتوبر 73 عرب اسرائیلی جنگ میں 2 اسرائیلی جہاز جو گرائے گئے عربوں کی طرف سے سیرین ایئر فورس کے، پاکستانی پائلٹ گروپ کیپٹن ستار الوی صاحب، آگے سیف العظم صاحب نے بھی گرائے تھے 67 میں جون میں، وہ ہمارے، اور پھر جب بھی موقع کارگل کا جو موقع آیا، اس کا پلوامہ کا آیا، ہم نے گروائے ان کے وہ جہاز۔ تو وہ ایک ہماری وہ جو پروفیشنلزم، کمپیٹنس اینڈ پریسیشن جو ہے ایئر فورس کی، ایئر فورس آئی تھنک پرابلی آئی وڈ سے کہ ورلڈز ٹاپ 2 اور 3 ایئر فورس میں آتی ہے ہماری، یہ جو ابھی باقی ابھی تو نیوی کو موقع ملتا تو وہ نیوی بڑی زبردست ہوگی۔ ابھی میں نیوی کے کانفرنس کے لیے گیا تھا، یہ میری ٹائم سیکیورٹی کانفرنس، میری ٹائم کراچی میں فیبرری میں، 60 انٹرنیشنل نیوی کے لوگ آئے ہوئے تھے۔ سی پاور از دا نیکسٹ از دا فیوچر، ایئر پاور اینڈ سی پاور تو بڑے امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، سسٹم کی انٹیگریشن آپ دیکھیں کمال، ریئل ٹائم انفو، وہ گراؤنڈ سے بات ہو رہی ہے، آرڈرز ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ سکسیس کے لیے ہوتا ہے کہ میں پڑھ رہا تھا چرچل کی کتاب، دیئر فائنسٹ آور، ورلڈ وار 2 کی بات کر رہا تھا، پرفیکٹ کوآرڈینیشن، پرفیکٹ پلاننگ، پرفیکٹ ایکسیکیوشن، کوآرڈینیشن، پلاننگ، ایکسیکیوشن۔ یہ ہوا تھا 1998 نیوکلیئر ٹیسٹ کے درمیان بھی، اور اب بھی یہ ہوا ہے، اور بالکل اسٹریٹجک کلیئرٹی آپ کے ملٹری ہائی کمانڈ کی تھی، چاہے آرمی چیف ہوں یا ایئر فورس چیف ہوں یا نیول چیف ہوں، کوئی اس میں انہوں نے جو اس آپریشن کا نام ہے سندھو، وہ بنیان ان کا، اچھا، یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار، انونسیبل وال انگلش میں ہوگا، قرآن شریف سے انونسیبل وار، سیسا پلائی ہوئی دیوار، انگریزی میں آئی تھنک آئی وڈ سے کہ انونسیبل وال، جس کو آپ کوئی، اور اس کے یعنی اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آئی ہے۔ اچھا مشاہد صاحب، کیونکہ ہم حق پر ہیں، سچ پر ہیں، اور زیادتی ہوتی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، ایک دہشت گرد ٹولہ دنیا کی ایک بڑے ملک پہ قابض ہے، دہشت گرد ٹولہ، گنڈے، اور یہ وہ گنڈے ہیں جو 100 سال پہلے جنم لیا یورپین فیشزم سے انسپائر ہو کے، RSS، اور RSS کا سلوٹ دیکھا ہے آپ نے، خاکی نکر ہوتی ہے، سفید ہوتی ہے، اور یہ ہوتا ہے، جیسے ہوتا ہے ہائل ہٹلر تو یہ تھا۔ اچھا، تقریباً یہ اسی وقت پیدا ہوئے ہیں جس وقت وہ وہاں پہ زائنسٹ وہ بومبنگز کر رہے تھے برٹشرز کے اوپر، فلسطین میں زائنسٹ تھے، اور یورپین فیشزم تھا، فیشزم مسلینی کے فیشزم اور نازیزم یورپ ہے، یہ اس کی پیدائش نفرت کی بنیاد پر۔ وہ تو ہٹلر کو پتا چلا مسولینی مر گیا، اس نے کہا جو مجھے خود بھی مار دو۔ یہ یہودیوں کے خلاف، یہ مسلمان دشمنی کی بنیاد پر تھا، اور اس سوچ کو، ہندوتوا کی سوچ کو قائد اعظم نے 90 سال پہلے پہچان لیا تھا کہ ہمارا ان سے گزارا نہیں، جو 2 قومی نظریہ کی بنیاد رکھی گئی۔ مشاہد صاحب،
ہم تو اس دفعہ ان کی اینیورسری بھی ہے 2025 میں 100 سال پورے ہو رہے ہیں آر ایس ایس کے. تو ڈیزالو کر دینا چاہیے, پی کے کی طرح ڈیزالو کر دیں یا پکڑے جائیں, گرفتار کر لیں. اچھا ویسے میں بتاؤں آپ کو, ہاں تو یہ آر ان دی مائنڈ یہ آلسو جو پورا ٹولہ ہے نا, یہ جو پورا ٹولہ ہے بدماشوں کا, گنڈوں کا, 4-5-6 کا ٹولہ ہے, باقی انہوں نے ان کو پکڑ کے ان کا کورٹ مارشل اور میرے خیال سمری ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے. سمری ملٹری ٹرائل بالکل اسی طرح جس طرح سے جرمنز یا نتن یاہو کا آگے ہونے جا رہا ہے. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ, اچھا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ, کیونکہ کرائمز اگینسٹ انسانیت کے خلاف جرم کیے گئے ہیں, کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی. جب آپ جینوسائڈ کرتے ہیں, مودی تو کلر ہے نا, بچر آف گجرات, اس کی واچ میں 1000 سمری ٹرائل فوری, اور دین جو بھی میکسیمم اس کا بہت بڑا ایویڈنس پڑا ہے. ایویڈنس پڑا. ہاں وہ تو گریگری اسٹینٹن ہے پریزیڈنٹ جینوسائڈ واچ کا امریکہ میں, اس نے کہا ہے کہ جینوسائڈ از ان دی میکنگ ان آسام اینڈ انڈین آکوپائڈ کشمیر.